سلام، آداب، نمستے، ست سری اکال۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ بہت اہم موضوع ہے اور آج کل اس کے اوپر بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے۔ میں اس موضوع پر چونکہ کتاب لکھنا میں نے شروع کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، پھر کچھ وجوہات کی بنیاد پر وہ پایۂ تکمیل کو نہیں پہنچا پایا۔ اب امید ہے وہ کام بھی پورا ہو جائے گا، تو پھر اس کے حوالے سے میں نے کچھ مواد وغیرہ جمع کیا تھا۔ تو آج کی گفتگو میں اسی میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور وہ موضوع ہے مسجد اقصیٰ۔ ابھی جو جس تناظر میں یہ بحث جاری ہے، اور پہلے بھی جب اس پہ بحث زور پکڑتی تھی تو وہی تھا، وہ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ، اور وہاں پر جو جنگ شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر حملے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ بات دوبارہ نکلتی ہے کہ بھئی یہ مسجد اقصیٰ کا مسئلہ ہے۔ تو ہم اپنی اس گفتگو میں مسئلہ فلسطین یا اسرائیل وغیرہ پر تو بات نہیں کریں گے۔ ہم یہاں پر صرف مسجد اقصیٰ سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے کہ یہ مسجد جو ہے جس سے متعلق بات کی جاتی ہے، اور قرآن نے بھی ایک جگہ اس کا نام آیا یا مسجد الاقصیٰ کا ذکر آیا ہے، تو اس لیے ہم ایک صرف علمی موضوع کے طور پر اس کو لیں گے۔ ہم اس میں نہیں جائیں گے کہ اس وقت ان دونوں میں سے کون صحیح ہے، اسرائیل کا اور فلسطین کا، یا مسلمانوں اور یہودیوں میں جو جھگڑے ہیں۔ ہم یہاں پر اس کو محض ایک علمی موضوع کے طور پر اس پہ گفتگو کریں گے۔ مسجد اقصیٰ پر بات کرتے ہوئے کچھ سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید نے مذکور مسجد اقصیٰ سے کیا مراد ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ کیا اس وقت وہاں اس وقت یعنی جو لمحہ موجود میں جو وہاں پر مسجد ہے اس نام سے، وہ مسجد مراد ہے قرآن مجید نے بیان کردہ مسجد اقصیٰ سے، یا کوئی اور مسجد ہے، یا اس سے مراد وہ پورا ایریا ہے جہاں اس مسجد اقصیٰ کے علاوہ بہت سی دوسری عمارتیں اور مساجد ہیں۔ موجودہ مسجد اقصیٰ کی بنیاد کس نے رکھی، جو اب تصویروں میں مسجد دکھائی جاتی ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ پھر یہ کہ حضرت عمر نے جب دورہ کیا تو اس وقت کیا انہوں نے کسی مسجد کی بنیاد رکھی تھی، اگر رکھی تھی تو وہ کون سی مسجد ہے۔ پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ اموی خلفاء نے اپنے دور میں یہاں پر مسجد بنائی، تو اس سے کون سی مسجد مراد ہے، اس سے قرآنی مسجد اقصیٰ مراد ہے، یا موجودہ مسجد اقصیٰ مراد ہے، یا پھر قبۃ الصخرہ مراد ہے، یا کوئی اور چیز مراد ہے۔ یہ سوال بھی اٹھتا ہے۔ پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ یہاں پر یہ آپ کو میں وضاحت کر دوں کہ اس لفظ بیت المقدس ہے، اس کو دو طریقوں سے عربی میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اردو میں بھی۔ ایک تو بیت المقدس، قاف دال کے اوپر شد کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ایک ہے بیت المقدس۔ یہ دونوں تلفظ یا دونوں طرح سے اس کا پڑھنا بالکل درست ہے۔ تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ ایک ہی چیز کے دو نام ہے۔ اگلا سوال، کیا بیت المقدس کا نام قرآن کے بیان کے بعد مسجد اقصیٰ رکھا گیا، یعنی اگر یہ دونوں ایک ہی ہے تو پھر کیا قرآن مجید کے اندر اس لفظ کے آنے سے پہلے کیا اس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا تھا، یا اس آیت کے بعد اس کا نام یہ پڑا۔ اسی طرح یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کو جس مسجد کی سیر کرائی گئی سفر معراج سے متعلق جو روایات ہے، کیا ان روایات میں اسے مسجد اقصیٰ کہا گیا ہے یا پھر بیت المقدس کہا گیا ہے، یا دونوں کا استعمال ہو۔ یہ بہت فرق پڑ جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی اگر ان روایات میں کیا حضور نے یا صحابہ نے جو کچھ اس کو بیان کیا، کیا یہ کہا کہ حضور کو بیت المقدس لے جایا گیا، یا ان روایات کے اندر بیت المقدس کے ساتھ مسجد اقصیٰ کا ذکر آتا ہے۔ یہ اس لیے آگے جب ہم اس سے متعلق گفتگو کریں گے تو وہاں پر آپ کو اس سوال کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی سوال ہے کہ مسلمانوں میں اس سب کے حوالے سے عمومی تصور کیا ہے، یعنی عام طور پر لوگ ہمارے ہاں کیا سمجھتے ہیں، مسجد اقصیٰ بطور مسجد یا پھر وہ بطور ایریا، یعنی ایک بہت بڑا رقبہ ہے، کیا اس کو کہا جائے گا، یا اس رقبے کے اندر موجود جو مسجد ہے اس کو مسجد اقصیٰ کہا جائے گا، یعنی یہ مسلمانوں میں کیا تصور ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج جس کو مسجد اقصیٰ کہا اور سمجھا جاتا ہے، کیا اسی کو قرآن مجید نے مسجد اقصیٰ کہا ہے، اور کیا اسی کو مسلمان لوگ مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں؟ پھر اگلا سوال یہ ہے، کیا متقدمین اہل سنت مصادر اور شیعہ مصادر، یعنی وہ جہاں سے یہ لوگ اپنا دین اور باقی چیزیں لیتے ہیں، مثال کے طور پر تفسیر، حدیثیں وغیرہ، فقہ وغیرہ، اس کو پڑھتے ہوئے
کیا محسوس ہوتا ہے کہ وہ مسجد اقصی باقاعدہ موجود تھی جیسے جب پیغمبر معراج سے واپس آئے تو انہوں نے مسجد اقصی کی کچھ تفصیلات بتائی. کیا یعنی ایسا لگتا ہے ان حدیثوں کو پڑھتے ہوئے، ان تفسیری روایات کو پڑھتے ہوئے اور ان فقہی احکامات کو پڑھتے ہوئے جہاں پر بیت المقدس یا مسجد اقصی سے متعلق احکامات ہے، کیا یہ تاثر ابھرتا ہے کہ وہاں پر باقاعدہ مسجد کے نام سے کوئی عمارت موجود تھی یا کوئی خالی جگہ تھی جس کو مسجد اقصی کہا گیا. پھر جدید دور کے کچھ شیعہ مفسرین اور کچھ سنی اور کچھ آزاد خیال لوگ اس تصور سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں کھنڈرات تھے یا عیسائی کلیسا. اب اس کی کیا بنیاد ہے؟ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ وہاں پر مسجد اقصی نام کی کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت تھی ہی نہیں بلکہ یہ چیزیں تھی، تو ان کی اس بات کی بنیاد کیا ہے؟ اور پھر یہ حضرات جو ہے اس تصور کو کس طرح دیکھتے ہیں جس تصور میں ہم نے یہ بات کی کہ جو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تاثر ملتا ہے کہ وہاں پر حضور کے دور میں بھی بعد میں بھی کوئی بلڈنگ مسجد کے نام سے موجود تھی. کیا تمام مسلمانوں کو اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن میں بیان کردہ مسجد اقصی ہی وہ ہے جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے اور وہ فلسطین میں ہے؟ کیا قبۃ الصخرہ پر بنی سنہری گنبد والی مسجد کو ہی مسجد اقصی سمجھا جاتا ہے، یا قرآنی مسجد اقصی سے مراد قبۃ الصخرہ کے سامنے ٹیمپل ماؤنٹ کے جنوب میں ایک نقرئی یعنی سلور گنبد والی عمارت کو مسجد اقصی یا مسجد قبلی کہا جاتا ہے یا مسجد اقصی کہا جاتا ہے؟ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے. پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل تشیع کے ہاں کیا تصورات ہے. یہ اس کی بھی اہمیت آپ کو کا اندازہ ہوگا جب ہم آگے تفصیل سے بات کریں گے کہ بیت المقدس یا بیت المقدس یا مسجد اقصی جو بھی آپ نام لیں اس سے متعلق اہل تشیع کے کیا تصورات ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اس پہ بھی اب کافی بات ہوئی. پھر یہ کہ ہمارے ہاں یہ جو تصور ہے کہ ایک جمہور اہل سنت اور شیعوں کا تصور ہے، پھر شیعوں میں مزید دو ذیلی تصورات ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ جو 3-4 آراء ہے یا شیعوں میں جو ایک سے زائد آراء اس سے متعلق ہے، تو کیا ان تمام آراء کی روشنی میں بیت المقدس کی تقدیس ان کے ہاں ہے یا نہیں؟ یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ جو مسجد اقصی قرآن میں ہے یہ کوئی اور جگہ ہے اور جو یہاں پر بیت المقدس یا فلسطین میں جو مسجد اقصی ہے وہ کوئی اور ہے، تو اگر یہ الگ الگ ہے تو کیا ان شیعوں کے نزدیک جو اس کو الگ سمجھتے ہیں ان کے نزدیک موجودہ بیت المقدس یا بیت المقدس جو ہے یا اس ایریا کو جس کو کہا جاتا ہے، کیا ان کے نزدیک اس کا کوئی تقدس ہے، اس کا کوئی احترام ہے، اس کا کوئی مقام ہے، اس کا کوئی مرتبہ ہے یا نہیں؟ جو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ مسجد اقصی آسمان میں ہے، کیا ان کے یہاں بیت المقدس کی کوئی تقدیس نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اور اس پہ ہم آگے تھوڑی سی بات کریں گے. اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ موجودہ دور میں کچھ مسلم اسکالرز جو ہے وہ مسجد اقصی سے متعلق کیا تصور رکھتے ہیں. اس میں سے پھر ہم کچھ آزاد خیال لوگوں کا ذکر کریں گے جس میں علامہ پرویز صاحب ہے، حافظ عنایت اللہ عصری صاحب ہے اور طفیل ہاشمی صاحب ہے. پھر ہم عالم عرب کے 2 سیکولر مسلم اسکالرز کا ذکر کریں گے، یوسف زیدان اور نبیل فیاض کا، کہ وہ کیا کہتے ہیں. اسی طرح اس مسجد اقصی سے متعلق جو قرآن میں ہے یا جو آج موجودہ ہے، مستشرقین کی رائے بھی بہت اہم ہے، وہ ہم یہاں بات نہیں کریں گے، وہ اپنی کتاب میں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. اسی طرح معاصر جو یہودی ہے، یعنی جو لوگ موجود ہیں اس وقت یہود، وہ کیا سمجھتے ہیں مسجد اقصی سے متعلق، کہ مسلمانوں والا جو تصور ہے وہ اور ان کا اپنا، اور جو موجودہ مسجد اقصی ہے جو موجود ہے اس نام سے بلڈنگ، اس کو وہ کیا سمجھتے ہیں اور جس کا ذکر قرآن میں ہے اس کو وہ لوگ کس طرح سے لیتے ہیں. پھر ہم ہمارے دور کے کچھ معاصر اور موجود کچھ ایسے حضرات گرامی قدر کا بھی ذکر کرتے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے. تو آپ ان کو ملحد کہیں، آپ ان کو دہریہ کہیں، آپ ان کو جو بھی نام دیں، وہ لوگ اپنے جو نام پسند کرتے ہیں وہی ان کو دینا چاہیے. یعنی وہ بہرحال ببانگ دھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مذہب کو نہیں مانتے، مذہب کا احترام عزت ہے، یعنی وہ الگ بات، ہم مذہب کو اپنے لیے سورس نہیں مانتے. تو سب سے پہلے میں ان میں یہاں پر 3 حضرات گرامی قدر ہمارے بہت محترم ہیں تینوں، ان کی میں رائے دیتا ہوں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو مسجد اقصی کے حوالے سے بحث ہے، پھر اس کے پیچھے جو اس پہ اعتراضات ہیں، پھر ان اعتراضات کی جو جا کر قرآن پہ وہ اعتراضات پڑ جاتے ہیں، تو اس سے آپ کو ایک آئیڈیا ہوگا.